بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک۔ ایک چیز کا ذکر بہت اہم ہے، حضرت نے بارہا یاد دلایا کہ ہمیں اور آپ کو کوئی بھی اچھا کام کرنے سے پہلے نیت کو اپنی حاضر کر لینا چاہیے۔ ہم لوگوں لیے تو خاص طور پر یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری اور آپ کی نیت ہر وقت حاضر ہو، اور ہم دھیان بھی رکھیں کہ ہم فلاں کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ مثلاً یہ درس ہو رہا ہے، ہم اور آپ درس میں شریک ہیں، تو درس دینے والے اور سننے والوں اور سب پر لازم ہے کہ شروعات میں ہی اس بات کا دھیان کر لیں کہ ہم یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہایت اہم اور ضروری چیز ہے کہ اس کے بغیر ہمیں اور آپ کو کسی بھی عمل کا ثواب نہیں مل سکتا۔ مشہور حدیث شریف ہے، آپ پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ ہمارے نزدیک وہاں ثواب کا لفظ محذوف مانا جاتا ہے، مضاف، اور ترجمہ کرتے ہیں کہ اعمال کا ثواب نیتوں کے ذریعے۔ اس لیے جو ہے اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور اس بات کی ہمیں اور آپ کو مشق کرنا پڑے گی۔ بغیر مشق کے یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ ہمیشہ کوشش کرتے رہیں اور اس بات کا دھیان دیتے رہیں کہ ہم اور آپ جو کام بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ پچھلے درسوں میں بات چل رہی تھی سیر و سلوک کی۔ سیر اور سلوک کی تعریف دونوں کی ہم نے آپ کو بتائی تھی، پتہ نہیں یاد ہے کسی کو؟ نہیں۔ سیر کی تعریف کیا بتائی تھی؟ المشی علی المقامات بحالی، المشی علی المقامات بحالی، مقامات پر حال کے ذریعے چلنا، مقامات پر حال کے ذریعے چلنا۔ یہ سب پوری تفصیل ہمیں سمجھائی تھی کہ یہاں چلنے سے کیا مراد ہے، مقامات سے کیا مراد ہے، اور سلوک کسے کہتے ہیں؟ السلوک ہوا تہذیب الاخلاق، السلوک ہوا تہذیب الاخلاق، اخلاق کو، عادتوں کو اچھا بنانا، عادتوں کو درست کرنا، یہ کہلاتا ہے سلوک۔ ہم نے بھی بتایا تھا کہ اکثر صوفیاء کرام سیر و سلوک کے لفظ مترادف کے طور پر بول دیتے ہیں۔ بہت سی تصوف کی کتابوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ سیر و سلوک عموماً مترادفات کی حیثیت سے بولے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے بتایا تھا محفل میں سیر و سلوک سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سیر و سلوک کی تعریف اور غرض و غایت، غرض و غایت موضوع بھی ذکر کیا تھا۔
چاہے سیر و سلوک کا موضوع کہہ لیں یا تصوف کا موضوع، یہ بنیاد ہے۔ جب تک آپ کے ذہن میں یہ بنیاد نہیں ہوگی، آپ علمی طور پر اس فن کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب تک کہ آپ کو کسی چیز کی جانکاری نہیں ہوگی، آپ اس پر صحیح طور پر عمل بھی نہیں کر سکتے۔ ایک جملہ بزرگوں نے اکثر مقامات پر نقل فرمایا ہے کہ ہر سلسلے کے کچھ اصول، کچھ ضابطے ہوتے ہیں۔ ہر طریق کے، ہر سلسلے کے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو جس سلسلے میں داخل ہوتا ہے، جس طریق کو اپناتا ہے، تو اب اس پر اس سلسلے اور اس طریق کے اصول اور آداب لازم ہوتے ہیں۔ لہذا انہوں نے اسی ضمن میں ایک جملہ بولا ہے کہ جو اصول کو ضائع کرتا ہے وہ وصول سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے جب تک ہم اصول نہیں جانیں گے تو ہمیں وصول میسر نہیں آ سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ آداب اور اصول ہیں کہ جنہیں ہمیں علمی طور پر جاننا ہے اور پھر اس کے بعد میں ان پر عمل کرنا ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ تصوف سراسر حال کا نام ہے، لیکن اس حال کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں علم اور جانکاری ضروری ہے۔ اگر ہمیں کسی بات کے بارے میں واقفیت ہی نہیں ہوگی تو ہم اس چیز پر عمل بھی نہیں کر سکتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو سیر و سلوک کی تعریف اور اس کا موضوع غرض و غایت ہے، اور غرض و غایت کے تحت میں ہی ہم نے بہت سے فائدے ذکر کیے تھے پچھلی محفلوں میں کہ تصوف سے یا سیر و سلوک سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، کیا کیا منافع حاصل ہوتے ہیں۔ چونکہ فروغ تصوف فاؤنڈیشن کے پیج پر کئی ہفتے سے یہ محفل نہیں ہو پائی، کسی وجہ سے، تو جو احباب سنتے ہیں انہیں بھی ایک بار جو ہے وہ سلسلہ کلام سے جوڑنے کے لیے ہم بہت مختصر طور پر چند منٹ میں وہ فوائد ذکر کر دیں، اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اور آپ میں سے بھی کچھ لوگ نئے ہیں، بہت غور سے آپ اسے سنیں اور ان چیزوں کو ہمیشہ دھیان میں رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کے اندر حصول کا داعیہ اور جذبہ ضرور پیدا ہوگا۔ کسی چیز کا جب فائدہ نظر میں ہوتا ہے تو انسان اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے۔ جب تک فوائد نگاہ میں نہیں ہوتے ہیں تو آدمی محنت بھی نہیں کر پاتا۔ کسی کے کہنے سننے سے یا کسی کے کھیدنے سے، ترغیب دلانے سے یا خوف دلانے سے کوئی کام وقتی طور پر آدمی کر لے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مسلسل لگاتار حاضر غائب میں، خلوت و جلوت میں، ہر حالت میں کسی عمل کو بالدوام کرنا، یہ جبھی پایا جاتا ہے جب انسان کی نگاہ میں اس کے فوائد اور منافع ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے دنیا کے ہمارے بہت سے فوائد اور منافع ہوتے ہیں، جب تک ہم ان فوائد اور منافع کو نگاہ میں رکھتے ہیں تو ہم دنیا کے لیے ساری محنتیں کر لیتے ہیں، تگ و دو کر لیتے ہیں، مشقتیں اٹھا لیتے ہیں، رات رات بھر کے ہم سفر بھی کر لیتے ہیں، دن دن بھر ہم جو ہے جاگ بھی لیتے ہیں، دھوپوں میں دوڑ لیتے ہیں، سردی کے موسم میں ہم دوڑ لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں دنیا کا فائدہ بالکل ہماری نگاہ میں واضح ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک دیندار انسان جانتا ہے، اور ایک پڑھا لکھا سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان، اور ایک مومن نہ بھی پڑھا لکھا ہو تو کم از کم ہر مومن کا یہ ایمان اور یقین ہوتا ہے کہ دنیا یہ زائل ہونے والی چیز ہے، فنا ہونے والی چیز ہے، باقی رہنے والی آخرت ہے۔ قرآن نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، لیکن باقی رہنے والی اور بہتر کیا ہے؟ وہ آخرت کی زندگی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر مومن کا ایمان ہے کہ آخرت ہی باقی رہنے والی ہے،
اور آخرت کی زندگی کو اچھا بنانے کا سب سے بہترین طریقہ جو ظاہر و باطن کو، ہمارے جسم و روح کو، سب کو شامل اور جامع ہے، وہ صوفیاء کرام کا طریقہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے سلوک کے مختلف اور متعدد فوائد بھی ذکر کیے، جیسے سرکار شاہ نقشبند رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ سیر و سلوک سے فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا؟ تو آپ نے فرمایا سیر و سلوک کا سب سے اہم مقصد اور فائدہ یہ ہے کہ وہ علوم جو نظری اور استدلالی ہوتے ہیں وہ سیر و سلوک کے ذریعے کشفی اور شہودی ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ہم یہ سارے لفظ بھی آپ کو سمجھا چکے پچھلی محفلوں میں، اب وہ زیادہ بات کو لمبا کرنے کا وقت نہیں ہے۔ نظری اور استدلالی اور کشفی شہودی کی بڑی وضاحت کافی دیر تک ہم نے کی تھی پچھلی محفل میں، تو اسے آپ نگاہ میں رکھیں۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب اکتساب انوار کرتا رہتا ہے، نور حاصل کرتا رہتا ہے، تو بندے کا، ایک عارف کا یہ ظاہری جسم بھی انوار الہی سے منور اور روشن ہو جاتا ہے، اور پھر بظاہر تو اس کا جسم نظر آتا ہے، لیکن نور کی وجہ سے اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ مٹی میں گلنے اور سڑنے سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ والوں کے جسم نہیں گلتے ہیں۔ اللہ والوں کے جسم قبروں میں جانے کے بعد جو گلتے نہیں، سڑتے نہیں ہیں، انہوں نے بیان فرمایا صوفیاء کرام نے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، ویسے تو اللہ کی مشیت اور اللہ کی طرف سے ان کا اکرام ہے، انہیں یہ عزت بخشی گئی ہے، لیکن اگر ظاہری طور پر اس کا کوئی سبب ہے تو وہ یہ ہے کہ نور الہی کی وجہ سے ان کے جسم گلنے سے سڑنے سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی انہوں نے ذکر فرمائی، فرماتے ہیں کہ نور جو ہے وہ آخرت کے مناسب ہے، نور آخرت کے مناسب، ظلمت یہ دنیا کے مناسب۔ نور آخرت کے مناسب ہونے کی وجہ سے نور کے اندر بقا اور دوام کے معنی پیدا ہو گئے، اس لیے جس کا جسم نورانی ہو جاتا ہے تو اس کے اندر بقا اور دوام پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور بزرگوں کی یہاں فنا اور بقا کی جو منزلیں طے ہوتی ہیں، بظاہر تو اس میں کچھ انسان کا گھٹتا بڑھتا یا گھلتا اور اگتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، لیکن باطنی طور پر جو صاحب کشف ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں سلوک کی منزلیں طے کرتے ہوئے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے موم، دیکھا ہوگا کہ موم بتی پگھلتی ہے، جب موم بتی جلتی ہو تو پگھلتی ہے، پگھل 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 کے وہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ بالکل وہ ختم ہو جاتی، ایک بوند بھی باقی نہیں رہتی۔ یہ فنا ہوتی ہے۔ اللہ کے انوار میں، تجلیات میں اہل اللہ کو جب فنا حاصل ہوتی ہے تو وہ بھی کشف میں دیکھتے ہیں کہ جیسے ان کا جسم انوار الہی سے گھل رہا ہے، اور ایسا پگھلتا جا رہا، پگھلتا جا رہا، ایک وقت وہ آتا ہے کہ پورا وہ جسم اپنا دیکھتے ہیں کشف میں کہ پورا جسم ان کا پگھل گیا، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ پھر اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ انہی انوار کے ساتھ میں اس کا جسم پھر جیسے پودا اگتا ہے اس طرح سے ان انوار سے جسم اگ رہا ہے، اور دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے وہ پورا جسم ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں بقا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب چونکہ انوار الہی سے ان کا جسم بقا حاصل کر چکا ہے، اس لیے وہ مٹی میں جانے کے بعد بھی گلتا اور سڑتا نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دو فائدے ہو گئے۔ تیسرا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ شریعت پر عمل انسان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم اور آپ جو عمل کرتے ہیں وہ تکلف کے ساتھ کرتے ہیں، ابھی جو عمل کرتے ہیں وہ تکلف کے ساتھ، مثلا نمازیں پڑھتے ہیں تو ہمارا نفس نہیں چاہتا ہے، ہمارا جسم سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، لیکن ہم خوف الہی کی وجہ سے یا ثواب کی
طلب میں یا جنت کی خواہش میں یا دنیا کے لوگوں کے طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے دیگر اور وجوہات کی بنا پر ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، یہ تکلف کے ساتھ ہے۔ لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے جب انہیں سلوک طے کر لیتے ہیں تو پھر ان کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ انہیں نمازوں میں وہ لطف آتا ہے جو خارج نماز میں نہیں آتا۔ اس لیے وہ نماز جب پڑھتے ہیں تو تکلف میں نہیں پڑھتے ہیں، وہ سستی سے نہیں پڑھتے ہیں، زبردستی نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ وہ دل کی خواہش سے پڑھتے ہیں۔ اسی لیے حضرت شامینہ لکھنوی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا گیا، وہ فرماتے رات جب آتی تھی تو وہ خوش ہو جاتے تھے، فرماتے تھے جو ہے کہ رات آ گئی، یہ اہل اللہ کی خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضور رات میں اہل اللہ کو خوشی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تو فرماتے تھے کہ یہ مخلوق ساری سو جاتی ہے، سناٹا ہو جاتا ہے، یہاں جلوت میں بھی خلوت حاصل ہو جاتی ہے اور اہل اللہ یاد الہی کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں، کوئی جو ہے انہیں ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی تشویش پیدا کرنے والی ظاہری چیز نہیں ہوتی ہے، اور صرف وہ دنیا سے چھپ کے اپنے محبوب کے ساتھ جب خلوت نشین ہوتے ہیں تو اس لذت کو کوئی بھی عام انسان کبھی سمجھ نہیں سکتا۔ اسی لیے ان کی شان اب دیکھیں کیسے کیسے مجاہدے کیے لوگوں نے۔ آج تو جو ہے وہ حضرت کا صدقہ ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم اور آپ اصل میں جو قدر نہیں معلوم ہو رہی لوگوں کو تصوف کی یا یہ روحانیت کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں الجامعۃ الاحمدیہ میں حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان کے صدقے میں بالکل مفت میں زبردستی یہ نعمت دی جا رہی ہے ایک طرح سے۔ ورنہ آپ بزرگوں کی سوانح پڑھ کے دیکھیں، سیرت پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے روحانیت کے حصول کے لیے کیسی کیسی محنتیں کی۔ یہاں تو مفت میں مل رہا ہے، آپ کو علم ظاہر بھی مل رہا ہے، ساتھ میں آپ کو علم باطن بھی مل رہا ہے۔ آپ تھوڑی دیر ذکر مراقبہ کرتے ہیں پھر بھی نرے لوگوں کے لطائف ذاکر ہو چکے ہیں، کچھ لوگوں کچھ منزلیں بھی طے ہو چکی ہیں۔ لیکن آپ خود کبھی تنہائی میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ خود ہماری اور آپ کی محنت کتنی۔ ہم تو تھوڑی دیر یاد الہی میں بھی نہیں بسر کر پاتے ہیں، ہمیں تو ہر وقت غفلت ہی غفلت طاری رہتی ہے۔ ذکر و مراقبے کے علاوہ اس کے بعد کب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو ہر وقت اپنے دل کی طرف توجہ کرتے ہوں کہ ہمارا دل اللہ اللہ کر رہا۔ آپ سوچیں بالکل کوئی ذرہ برابر ہماری اور آپ کی محنت نہیں۔ اللہ والوں کی محنتوں کو دیکھیں، اللہ اکبر۔ یہی حضرت سرکار شامینہ لکھنوی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا کہ رات کے وقت میں ایک پتلی دیوار پہ بیٹھتے اور چاروں طرف کانٹے لگا لیتے اور اس کے بعد یاد الہی میں مصروف ہوتے، اور مصروف ہونے سے پہلے اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرماتے کہ دیکھ اگر نیند کا غلبہ طاری ہوا تو یا تو تجھے کانٹے چبھیں گے یا تو یہ دیوار سے نیچے گرے گا اور تیرے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اس لیے ذرہ برابر بھی مجھے غافل کرنے یا نیند کی آغوش میں لے جانے کی کوشش مت کرنا۔ اکثر یہ کرتے، میرے بزرگوں سے یہ ثابت ہے، ان کے علاوہ بھی کئی بزرگوں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جو ہے وہ کیا کرتے کہ سردی کے موسم میں، ایک بزرگ ہمیں نام نہیں یاد آ رہا ہے اس وقت، کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک بزرگ کا طریقہ تھا کہ سردی کی موسم میں، ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں وہ پہاڑ پہ جاتے، پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھتے اور کرتا اپنا جو ہے وہ پانی میں بھگو کے اور پھر پہن لیتے۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ تاکہ ہمیں کسی بھی وقت رات میں کسی لمحے نیند نہ آئے۔ آپ سوچیں کیسے کیسے لوگ۔ خود ہمارے سلسلے کے سرکار خواجہ باقی باللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا گیا، ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ پوری رات مراقبے میں گزارتے تھے۔ اگر کبھی سستی سی لگنے لگتی تو اٹھ کے تازہ وضو فرما لیتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر مراقب ہو جاتے۔ سرکار خواجہ سید نور محمد بدایونی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مرزا جانے جانا شہید دہلوی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سید رحمت اللہ علیہ اتنا ذکر کرتے، اتنا مراقبہ کرتے تھے کہ ان کی کمر شریف ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ بہت محنتیں کی بزرگوں نے، کیونکہ انہیں قدر معلوم تھی، انہیں معلوم تھا کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ جو راستہ ہے جس کے لیے ہم تھوڑی محنت کر رہے ہیں، یہ وہ راستہ ہے کہ جو ہمیشہ ہمیں کام آنے والا ہے اور وہ دوام بخشنے والا ہے
کہ کبھی بھی ہمارا ذکر، ہماری یاد دنیا سے ختم نہیں ہو سکتی۔ مرزا صاحب کو وہ شعر تم نے فارسی میں وہ سنا ہوگا، ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق، فرماتے ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق، سب تست بر جرید عالم دوام ماست۔ فرماتے جس کا دل عشق الہی سے زندہ ہو جاتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے، ہرگز نہ میرد، کبھی نہیں مرتا ہے وہ، آنکھ دلش زندہ شد بعشق، وہ شخص جس کا دل اللہ کے عشق سے زندہ ہو جاتا ہے۔ سب تست بر جرید عالم دوام ماست، اس دنیا کے صحیفے پر ہمارے لیے دوام لکھ دیا گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بات وہ لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ اور بھی نیرے ہم نے فوائد ذکر کیے تھے، 3 فائدے ہم نے طاق عدد ہو گئی سنت کے مطابق، 3 فائدے ہم نے ذکر کر دیے۔ تو یہ تصوف سے اور سلوک سے، سیر سے ہمیں اور آپ کو فوائد اور منافع حاصل ہو سکتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب سیر و سلوک کس طرح طے کیا جائے، اس کے طریقے کیا ہیں، اور ہمارے اور آپ کے سلسلے میں کیا کیا اصول اور ضابطے ہیں، یہ تھوڑی دیر اس پر جو ہے گفتگو ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ تمام سلسلوں میں ہے کہ سلوک وہ کہتے ہیں 10 مقامات کو طے کرنے کا نام سلوک ہے۔ 10 مقامات عشرہ تصوف کی کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے، انہیں مقامات عشرہ 10 مقامات کہلاتے ہیں۔ پرانے لوگ ہیں جو حضرت کی بارگاہ میں درس میں شامل ہوئے ہیں، انہیں یاد ہوگا حضرت نے بڑی تفصیل سے کئی مرتبہ رٹائے بھی تھے، لوگوں کو لکھائے بھی تھے سلوک کے مقامات عشرہ، یاد ہیں کسی؟ ہم ذکر کیے دے رہے ہیں توبہ و توکل، توبہ و توکل، صبر و شکر، یہ 2 کر کے جو ہے اگر آپ یاد کریں گے تو آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ صبر و شکر، خوف و رجا، خوف و رجا جیم کے ساتھ، زہد و ورع، زہد و ورع، اور حب و رضا، حب و رضا ذات کے ساتھ۔ سب سے پہلا مقام ہے توبہ اور آخری مقام ہے رضا، آخری مقام ہے رضا۔ اب سیر کے معنی آپ نگاہ میں رکھیں تو اسے سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ مثلا توبہ، تو یہ تو ہم توبہ کرتے رہتے ہیں، کوئی گناہ کر لیا ہم نے، صاحب توبہ کر لی، استغفار پڑھ لیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، توبہ ہے یہ، نادم ہو گئے، پشیمان ہو گئے۔ حدیث شریف میں آیا التوب الندامہ، التوبۃ الندامہ، توبہ ندامت کا نام ہے، پشیمان ہونے، اپنے کیے پر پچھتانے کا نام۔ جو کر گئے ہیں ہم شامت نفس سے، اپنی جبلی عادتوں کی وجہ سے یا اپنی خواہشات کی اتباع کی وجہ سے یا کسی صحبت وغیرہ میں پڑھ کے جو بھی ہم گناہ کر بیٹھے ہیں، اس پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا، پشیمان ہونا، پچھتانا، یہ توبہ ہے۔ لیکن یہ توبہ کا رکن اعظم ہے، یہ توبہ کا، ندامت کیا ہے، توبہ کا رکن اعظم ہے۔ ورنہ توبہ کی آپ تعریف پڑھیں گے تو صرف اسی بات کا، ندامت کا نام توبہ نہیں، بلکہ یہ اصل میں رکن اعظم کو ذکر کر کے اس کی پوری تعریف کی طرف اشارہ فرمایا گیا۔ جیسے آپ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث شریف میں پڑھا ہوگا آپ نے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الحج عرفتن، حج عرفے کا نام ہے، حج عرفے کا نام، یعنی مقام عرفات میں حاضر ہونے، 9 ذی الحجہ کو مقام عرفات میں حاضر ہونے کا نام یہ حج ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حج کا رکن اعظم عرفات میں قیام کرنا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی رکن نہیں، دیگر ارکان بھی ہیں، لیکن چونکہ رکن اعظم عرفات میں قیام ہی ہے،
اس لیے اس رکن اعظم کے ساتھ میں حج کی تعریف اور وضاحت کر دی گئی. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی توبہ کی وضاحت اور تعریف کر دی گئی ندامت سے. ورنہ توبہ کی آپ پوری تفصیل پڑھیں گے تو توبہ کہتے ہیں کیے ہوئے پر پشیمان ہونا، آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرنا، آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرنا، یہ کہلاتی ہے توبہ. اب ایک تو یہ ہے کہ ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کو مقام توبہ. مقام توبہ الگ ہے. اب ایک بات اور سمجھ لیجئے آپ، تو بات اور صحیح سمجھ میں آ جائے گی. تصوف کی کتابوں میں آپ دو لفظ پڑھیں گے، حال اور مقام. حال اور مقام دو لفظ بولے جاتے ہیں، دونوں میں فرق ہے. حال جو ہوتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے. حال کیا ہوتا ہے؟ وقتی. تھوڑی دیر کے لیے کوئی کیفیت آپ پر طاری ہوئی، اس کے بعد ختم ہو گئی، تو اسے حال سے تعبیر کرتے ہیں. لیکن جب وہ کیفیت راسخ ہو جاتی ہے، جڑ پکڑ جاتی ہے، ہر وقت آپ کے اندر وہ کیفیت موجود رہتی ہے، تو اس کیفیت کو کہتے ہیں مقام. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے یہ سلوک کے مقامات کہلاتے ہیں، سلوک کے احوال نہیں کہلاتے ہیں. سمجھے؟ حال الگ چیز ہے. حال ایک آنے جانے والی چیز ہے، وقتی چیز ہے. ایک لمحے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو، گھنٹہ دو گھنٹہ، ایک آدھ دن کے لیے آپ کو حاصل ہوئی، اس کے بعد وہ زائل ہو گئی، تو اسے حال کہیں گے. لیکن جب وہی جڑ پکڑ جائے، ثبات اور قرار پکڑ جائے، تو اسے کہیں گے مقام. اب یہیں سے آپ اس چیز کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وقتی طور پر کسی گناہ سے استغفار کر لینا یہ الگ چیز ہے، اور اس توبہ پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، یہ ایک الگ چیز ہے. جب ہم توبہ پر قائم رہنے لگیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مقام توبہ حاصل ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم توبہ پر قائم رہنے لگیں، ثابت قدم ہو جائیں، راسخ ہو جائیں ہمارے قدم جب توبہ پر، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مقام توبہ حاصل ہو گیا. سمجھے؟ سب سے پہلا مقام ہے توبہ، اور آخری مقام کیا؟ رضا. وہ 10 مقامات آپ یاد رکھیں، اور ان 10 مقامات کی ایک ایک تفصیل انشاءاللہ جو ہے، ہمارا خیال تھوڑی سی وضاحت اس کی جو ہے، وہ ہر مقام کی الگ الگ فضائل، اور اس کی حضرت کی بھی بڑی خواہش تھی. کئی مرتبہ حضرت نے بہت پہلے جو ہے ہم لوگوں سے فرمایا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلوک کے مقامات وغیرہ کے فضائل، منافع اور حصول کے طریقے، اس پر جو ہے وہ کوئی بیان مختصر سا ہوتا رہے. وہ تفصیل سے نہیں ہو پایا، لیکن انشاءاللہ آئندہ کے لیے ایک لائن بھی بن جائے گی. جو بھی بیان کرے گا تو انشاءاللہ اسی لائن سے کہ مقامات عشرہ کے تعلق سے جو بھی مقام ہو، اس تعلق سے تفصیل پوری. تو آج سب سے پہلے، چونکہ سب سے پہلا مقام توبہ ہے، تو توبہ کے تعلق سے چند ضروری باتیں جو ہے وہ ہم عرض کر دیں، اس کے بعد بیان ختم ہو جائے گا. ایک تو توبہ کی ہم نے آپ کو تعریف بتائی، یاد رہے گی؟ کیے ہوئے پر پچھتانا، آسان لفظوں میں کہہ لو پشیمان ہونا، نادم ہونا، پچھتانا، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرنا، یہ ہے توبہ. یہ کیا ہے؟ توبہ. توبہ کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بزرگوں نے ایک بڑا پیارا جملہ فرمایا ہے، مفسرین کرام نے، جہاں توبہ کا ذکر آیا، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون وغیرہ وغیرہ، مختلف آیات کریمہ میں توبہ کا ذکر آیا ہے. تو انہوں نے اس کے تحت میں بڑی پیاری تفسیر بیان فرماتے ہوئے ایک بڑا پیارا جملہ بولا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ توبہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جس سے اللہ رب العزت نے سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ان کی امت کو سرفراز فرمایا. فرماتے ہیں جس طرح
توبہ امت محمدیہ میں اللہ رب العزت نے نافذ فرمائی ہے اور جس توبہ سے انہیں سرفراز فرمایا ہے، یہ توبہ پہلے کی کسی امت میں نہیں تھی۔ فرماتے ہیں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم سے خطا ہوئی، بچڑے کی انہوں نے پوجا کی۔ جب کوہ طور سے جناب موسیٰ واپس تشریف لائے، بیان کیا گیا، حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی عرض کیا کہ حضور ایسے ایسے آپ کی قوم بھٹک گئی، سامری کے کہنے پہ آ کے انہوں نے بچڑے کو پوجا ہے اور یہ کیا ہے، میری بات نہیں مانی۔ تو حضرت موسیٰ نے جب انہیں ڈانٹا ڈپٹا سمجھایا، ہدایت دی، تو وہ اپنی بات پر پشیمان ہوئے، شرمندہ ہوئے، عرض کرنے لگے کہ اب ہمیں جو گناہ کر بیٹھے ہیں ہمیں اس سے توبہ کیسے نصیب ہو۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، کب فرمایا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ کی طرف سے کیا حکم آیا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تمہاری توبہ جب قبول ہوگی کہ جب تم ایک دوسرے کو قتل کرو، جب تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو اپنی قوم کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ توبہ جب ہی قبول ہوگی جب ایک دوسرے کو قتل کرو۔ تو وہ بڑا پہلے تو شش و پنج میں پڑ گئے، لیکن اللہ کا حکم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ تو چند روزہ ہے، آج نہیں تو کل ختم نہیں ہونے والی ہے۔ آخرت کے عذاب سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں۔ تو وہ تیار ہو گئے، لیکن کہنے لگے حضور اتنا تو کیے جائے کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کریں گے، اپنے بھائیوں کو قتل کریں گے تو ہمارے ہاتھ کیسے اٹھیں گے، ہماری تلواریں ان کی گردنوں پہ کیسے پہنچیں گی، یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے۔ آپ ایسا کیجئے، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اندھیرا ہم پر طاری فرما دے تاکہ اس اندھیرے میں ہم ایک دوسرے کو نہ دیکھ کر تلوار چلائیں اور ایک دوسرے کو قتل کر دیں، اور اس طرح ہماری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ نے اندھیرا طاری فرما دیا، ان پہ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو گیا، انہوں نے تلواریں چلانا شروع کی۔ جلالین شریف میں ہمیں یاد آ رہا ہے، لکھا ہے ایک دن میں 70,000 بنی اسرائیل مارے گئے۔ جب 70,000 لوگ قتل ہو گئے تو حضرت موسیٰ کو رحم آ گیا، رب کی بارگاہ میں گر گڑایا، یا اللہ یہ تو پوری قومی ختم ہو جائے گی، تو رحیم ہے، کریم ہے، کرم فرما۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے، اب جو قتل ہو گئے وہ ہو گئے، جو بچے ہیں ہم نے سب کی توبہ قبول فرما لی۔ ہمارے آپ کے لیے کیا ہے، بڑے سے بڑا گناہ کر لے، لیکن سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمان ہے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور حدیث شریف میں ایک تو مشہور تم نے سنی بھی ہوگی، ایک حدیث شریف میں تو توبہ کی اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی کہ اگر آدمی واقعی میں گہرائی سے دیکھے اسے تو انسان کبھی بھی توبہ کا دامن نہیں چھوڑے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری وغیرہ میں بھی ذکر کی گئی حدیث بڑی مشہور ہے، کہ گناہ سے توبہ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا اس سے راضی ہوتا ہے۔ ایک مثال سے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اسے اس طرح سمجھو کہ تم میں سے کوئی انسان جنگل میں سفر کر رہا ہو، تنے تنہا ہو، ساتھ میں اونٹ ہو، اونٹ پر اس کا کجاوا ہے بندھا ہوا اور اس کا سارا ساز و سامان زاد راہ اونٹ کی پشت پر لدا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے سائیڈ میں۔ وہ سفر کرتے کرتے جنگل میں، صحرا میں اس نے ایک درخت دیکھا، تھکا ہوا تھا، اس نے سوچا تھوڑی دیر کے لیے اس درخت کے نیچے آرام کر لیں، اس کے بعد پھر سفر جاری رکھیں گے۔ اس نے اونٹ کو باندھ دیا ایک ٹہنی سے اور درخت کے نیچے آرام کرنے لگا۔ تھوڑی دیر سویا، اس کے بعد آنکھ کھلی، اٹھ کے دیکھا تو نہ تو اونٹ ہے اور نہ ہی زاد راہ، سب کچھ غائب۔ بہت ڈھونڈا، تلاش کیا، ادھر ادھر چکر لگائے، صحرا میں نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی رہبر ہے، نہ زاد راہ ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ سواری ہے، چاروں طرف ہوکا سناٹا ہے، کوئی مددگار بھی نہیں۔ کافی دور دوڑ دھوپ کے دیکھتا رہا، چاروں طرف تلاش کیا، لیکن کہیں اسے سواری اونٹ نہیں ملا۔ تھک ہار کے اسی درخت کے نیچے آ گیا، بیٹھ گیا اور اس کے بعد لیٹ گیا، یہ سوچ کے کہ اب تو موت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، موت کے انتظار میں لیٹ گیا۔
تھوڑی دیر لیٹا، آنکھ لگ گئی، اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ ما ساز و سامان اس کے سامنے موجود ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ خوشی میں ایسا باولا ہو گیا کہ وہ کہنے لگا یا اللہ میں تیرا خدا ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ مطلب خوشی میں نہیں آدمی کچھ کا کچھ بول جائے، اتنا زیادہ خوش ہو گیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے کو اپنے اونٹ اور سامان کے ملنے پر جتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو گناہ سے توبہ کرنے والے مومن سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے توبہ کتنی بڑی چیز۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احیاء العلوم شریف میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ چند لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ جوان ہے جس نے جوانی میں توبہ کی۔ اور ایک دوسری وہ حدیث جو ہم سنانا چاہتے تھے، وہ دوسری حدیث انہوں نے نقل فرمائی، فرماتے ہیں ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب، فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو اس جوان سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں جو اپنی جوانی میں توبہ کرتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ریاض الصالحین میں بڑی پیاری پیاری حدیثیں وہ یاد آ رہی باتیں۔ اس سے ہمیں اور آپ کو سب کو جو ہے توبہ کی اہمیت سمجھنا چاہیے، اور توبہ پر اپنے آپ کو آمادہ بھی کرنا چاہیے، اور ہمیشہ توبہ پر قائم رہنے کی اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے۔ ریاض الصالحین میں ایک روایت نقل کی گئی کہ ایک بوڑھا شخص پوری زندگی گناہ پر گناہ کرتا رہا، اتنے گناہ کیے کہ زندگی بھر گناہ کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں۔ مرنے سے تھوڑی دیر پہلے اللہ نے اس کے دل میں نیکی داخل فرما دی، خوف طاری فرما دیا، اور اس نے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر دی۔ توبہ کی، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد موت کا فرشتہ آ گیا، مر گیا۔ قبر میں جب دفن کیا گیا تو عذاب کے فرشتے آ گئے، اور ثواب کے فرشتے بھی، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ ہم اسے عذاب دیں گے کیونکہ اس نے زندگی بھر گناہ کیے، زندگی بھر برائیاں ہی برائیاں کی، اس نے کبھی رب کی عبادت نہیں کی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ زندگی بھر گناہ تو اس نے کیے ہیں، لیکن اخیر وقت میں یہ توبہ کر کے مرا، اس لیے ہم اس پر رحمت الہی کا نزول کریں گے۔ فرشتوں میں ابھی بحث چل ہی رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے عذاب کے فرشتوں کو حکم فرمایا مہلم ملائکتی، اے میرے فرشتوں رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اب اسے عذاب مت دو، میں نے اس کی زندگی بھر کی ساری خطاؤں کو اس کے گناہ، اس کی توبہ کی وجہ سے معاف فرما دیا۔ اور روایت میں نقل کیا گیا اللہ رب العزت کی اتنی رحمت نازل ہوتی ہے کہ اس کی آس پاس کی 40 قبروں کے مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ اور تیسری بات روایت میں نقل کی گئی کہ اس بندے مومن پر، بندے تائب پر اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ ان رحمتوں کو دیکھ کے فرشتوں کے آنسو نکل آتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں توبہ کتنی بڑی چیز۔ اب اسی سے آپ تصوف کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب تصوف کے پہلے مقام کی فضیلت اور اہمیت کا معاملہ یہ ہے، عالم یہ ہے، تو پھر تصوف کے آخری اور انتہائی مقام یعنی مقام رضا کا عالم کیا ہوگا۔ آپ اس سے تصوف کی قدر سمجھیں، اہمیت سمجھیں، اور ایک ایک جو یہ مقامات ہم بیان کر رہے ہیں انشاءاللہ آگے بھی بیان ہوتے رہیں گے، آپ ایک ایک مقام کی باریکی احیاء العلوم شریف وغیرہ میں بڑی تفصیل سے انہیں ذکر کیا گیا، عوارف المعارف شریف میں بھی ذکر کیا گیا، دیگر کتابوں میں مجدد صاحب نے مکتوبات شریف میں بھی مختلف جگہوں پر جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ میں جو ہے ان چیزوں کو ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ تمام صوفیہ کا بتانے کسی بھی سلسلے کے، چاہے چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، کسی بھی سلسلے کے کوئی بھی مشائخ ہوں، تمام صوفیہ کا اتفاق اس بات پر کہ ان مقامات کو طے کیے بغیر کوئی بھی
وصول کی دولت سے مالا مال نہیں ہو سکتا ہے، ولایت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ الگ چیز ہے، ایک جملہ یاد رکھیں آپ یہاں پر تاکہ کوئی خدشہ اور کوئی جو ہے آپ کو شبہ لائق نہ ہو۔ یہ الگ چیز ہے کہ دیگر سلاسل میں ان مقامات کو تفصیلاً طے کرایا جاتا ہے، اور سلسلے نقشبندیہ میں سرکار نقشبند کا فیضان اور کرم اور ہم گناہگاروں پر، کم ہمتوں پر ان کا خاص یہ فیض ہے کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ سے دعا کر کے وہ طریقہ حاصل کیا ہے کہ اس طریقے میں ان تمام مقامات کو اجمالاً مشائخ کرام اپنی توجہات کے ذریعے ہی طے کرا دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے اور ان پر عمل کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ ایک ایک چیز کو جب ہم عمل میں لائیں گے تبھی ہمیں مشائخ مدد فرماتے ہیں، اجمالی طور پر طے کرا دیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بالکل ہم اسے چھوڑ دیں کہ چلو مشائخ کے اوپر ہے وہ تو طے کرا ہی دیں گے، ایسا بھی نہیں ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حرکت اور عمل کے بغیر، کیونکہ ہم نے سیر کی جو تعریف بتائی نا، المشیو چلنا، ظاہر سی بات ہے یہ چلنا ہی حرکت کی دعوت دے رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ جب تک مشی نہیں ہوگی، چلنا نہیں ہوگا، حرکت نہیں ہوگی، تب تک کہ آپ کا نہ مقام کوئی حاصل ہو سکتا ہے اور نہ کوئی حال حاصل ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اس شبہ میں نہ پڑیں کہ مشائخ طے کرا دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، مشائخ یقیناً طے کراتے ہیں اپنی توجہات کے ذریعے، لیکن ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کرنا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ یاد رہے گا، یہ پہلا مقام ہے، اس کی تعریف اور چند فضائل ہم نے آپ کو بیان کر دیا، آپ کے سامنے ذکر کر دیے، اور انشاءاللہ آگے کے مقامات، ان کی تعریف، فضائل اور فوائد و منافع، اور ان کے ذریعے ہمیں اور آپ کو جو جن چیزوں سے ہمیں ان کو عمل میں لانے کے لیے بچنا ہے، ان چیزوں کا بھی انشاءاللہ آگے ذکر ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ تو ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اس مجلس کی ہمیں بھرپور برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں تو ہمیں عملاً اور علماً دونوں طریقے سے تصوف عطا فرما۔ پروردگار عالم تو ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، توبہ کی دولت عطا فرما، اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وحق لا الہ الا